دوستان محترم، ہمیں اسلام سے دور کر دیا گیا ہے اس جمہوریت کے حوالے سے۔ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کو اسلامی قرار دے کر، ارے اسلام تو ہمیں ایک جماعت کا تصور دیتا ہے، ایک جماعت کے اندر اکثریت اور اقلیت کا کیا تصور؟ اکثریت اور اقلیت کا تصور اسلام میں نہیں، اسلام سب کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں فیصلے اکثریت کی بنیاد پہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے فیصلے اللہ کا حکم ہوتے ہیں، اور اللہ کا حکم اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم حکم ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ یاد رکھیں، حق حق ہوتا ہے، خواہ اسے ایک شخص بھی تسلیم نہ کرے، لیکن جمہوریت میں حق وہ ہوتا ہے جسے اکثریت قبول کرے۔ اسلام میں حق وہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھی قبول نہ کرے پھر بھی وہ حق ہے، لیکن جمہوریت میں حق وہ ہے جسے اکثریت قبول کرے، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو۔ اکثریت کہے کہ یہ قانون بننا چاہیے تو پھر بننا چاہیے۔ دوستان محترم، اسلام کا جمہوریت کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں۔ نہ جانے کیسے انہوں نے جمہوریت کے قلابے اسلام سے ملا دیے۔ اسلام شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ اس سے اختلاف کریں اور کچھ اس کا اقرار کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب کو ماننا پڑے گا۔ اگر اسلام کو بطور دین قبول کیا ہے تو سب کو ماننا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ۔ وہاں پہ اکثریت اور اقلیت کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کھلی کتاب کی طرح ہے۔ کوئی ایک تو ایسا نمونہ بتاؤ جہاں جمہوریت کی بات ہوئی ہو۔ ہر جگہ اللہ کا حکم ہی چلا ہے، یا اللہ کا حکم یا اللہ کے احکام کی روشنی میں۔ اور دوستان محترم، یہ اکثریت اور اقلیت کا ایک ایسا کھیل ہے، اگر یہ ایسا ہی عمدہ پیمانہ ہے تو پھر آج روئے زمین کے اوپر اکثریت اللہ کو نہیں مانتی، کیا ہم درست تسلیم کر لیں؟ اکثریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتی، کیا ہم درست تسلیم کر لیں؟ اکثریت قرآن کو نہیں مانتی، کیا ہم درست تسلیم کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ اکثریت حق پہ ہونے کا پیمانہ نہیں، حق پہ ہونے کا پیمانہ بس حق ہے۔ اسے اقلیت اور اکثریت سے کوئی غرض نہیں۔ تو دوستان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ہمیں ایک جماعت کا تصور دیتا ہے، ایک نظریے پر قائم جماعت۔ تو اس جماعت کے اندر الیکشن کا کیا کام؟
وہ تو جماعت ہوتی ہے، ایک منظم جماعت ہوتی ہے، اور منظم جماعت شورا کے بغیر نہیں چلتی۔ شورا ہوتی ہے، پورا نظم سنبھال رکھا ہوتا ہے اس نے، ان کے اوپر قیادت ہوتی ہے، امارت ہوتی ہے، تمام لوگ اس امارت کی اطاعت میں ہوتے ہیں، ایک باقاعدہ نظم ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں ضرورت کہاں ہے الیکشن کی؟ مسلمانوں کو تو اس حالت کے سوا رہنے کی اجازت ہی نہیں، الیکشن کہاں سے آ گئے؟ جب آپ نے ہر حال میں ایک جماعت بن کے رہنا ہے، ایک امیر کی قیادت اور امارت میں رہنا ہے، پھر الیکشن کی ضرورت کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔